ان بدبختوں کی وجہ سے سارے سنی بدنام ہو رہے ہیں، اہل سنت و جماعت بدنام ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، اہل سنت و جماعت وہ مذہب ہے، وہ جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی مقبول ہے، ہر انسان جانتا ہے، اور سارے لوگ سنیوں کے ہی خلاف ہیں، سنیوں کے ہی دشمن ہیں۔ دیوبندی وہ سنی کے خلاف، قادیانی وہ سنی کے خلاف، وہابی وہ سنی کے خلاف، نیچری وہ سنی کے خلاف، صلح کلی وہ خبیث وہ سنی کے خلاف۔ غرض یہ کہ جتنے باطل فرقے ہیں سب سنیوں کے خلاف ہیں۔ سنیوں کے جب سب خلاف ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی ہی حق پر ہیں۔ جو سچائی پر ہوتا ہے، جو پکے اور اچھے راستے پر ہوتا ہے، اسی کی مخالفت کی جاتی ہے، غلط انسان کی کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ اہل سنت و جماعت کے سبھی ماننے والے ہیں۔ دیوبندی بھی اپنی آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن وہ سب خبیث لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن و حدیث پر ہے، اور قرآن و حدیث کے متعلق ہی مانتا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت میں کچھ ایسے بدبخت پیدا ہو گئے ہیں، ایسے خبیث النفس پیدا ہو گئے ہیں، یتیم العقل پیدا ہو گئے ہیں، جن کی وجہ سے اہل سنت و جماعت بدنام ہو رہی ہے۔ مثلاً آپ یہ پہلے 5 نمونے دیکھ لیجئے۔ اس ویڈیو کو دیکھیے، یہ عرس کا ویڈیو ہے، اور ایک شخص جو نچنیا ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے پیر صاحب کا ہاتھ چوم رہا ہے، اور ہاتھ چومنے کے بعد ڈانس کر رہا ہے۔ کیسے کیسے جاہل لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں کہ سر پہ ٹوپی رکھے ہوئے ہیں، سر پہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، اور ہاتھ چومنے کے بعد ڈانس کروا رہے ہیں، خود بھی دیکھ رہے ہیں، پورے لوگوں کو بھی دکھوا رہے ہیں۔ गीत बजौना गीत के आप लोग सुननी कैसे बा बहादुर। تو ناظرین، آپ نے یہ 5 نمونے دیکھ لیے، یہ سنی کہلا رہے ہیں، کیسا ناچ رہے ہیں۔ مذہب اسلام میں ناچ کودنا حرام ہے، ایسے کاموں کے لیے شریعت میں کوئی بھی اجازت نہیں ہے، نہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ یہی ہے ان کا کہ یہ سنی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ کس طریقے سے یہ کودا پھاندی کر رہے ہیں، یہ نچنیوں کا کام ہے، نچنوں کا کام ہے، یہ سنیوں کا کام نہیں ہے، لیکن ان کی وجہ سے سارے سنی بدنام ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، سارے سنی ایسے نہیں ہیں، نہ اس چیز کو مانتے ہیں۔ دیوبندی وہابی سوشل میڈیا پہ اپنی خباثت گندگی پھیلاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ایک نمونہ دیکھو ایسا ہو رہا ہے، ایک نمونہ ایسا کر رہا ہے، ایک نمونہ ایسا کر رہا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں دیوبندی وہابیوں کو، خبیثوں سنو، یہ تمام چیزیں جو کر رہے ہیں اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور سنی علماء اس چیز کا رد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن کچھ یتیم العقل خبیث النفس سنیوں میں پیدا ہو گئے ہیں، جن پر شیطان پورا غالب آ گیا ہے، تو وہ ایسے کام کر رہے ہیں۔ ان چند لوگوں کی وجہ سے، چند لوگوں کے غلط کام کرنے کی وجہ سے پوری اہل سنت و جماعت کو آپ نشانہ نہیں بنا سکتے، اس کے خلاف برائیاں نہیں پھیلا سکتے، اس کی بغاوت نہیں کر سکتے۔ بات تو صحیح ہے، یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ یہ کہہ کر کے ساری دنیا میں یا سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں کر سکتے کہ سارے سنی ایسے ہوتے ہیں۔ ہر فرقے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر مذہب میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ سب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے، لیکن نہیں، سب لوگ ہر فرقے میں برے نہیں ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ خراب بھی ہوتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت میں تو اکثر نہیں، سارے کے سارے اچھے ہیں۔ یہ 2-4% لوگ ایسے کمینے پیدا ہو گئے ہیں جن پہ شیطان غالب آ گیا ہے، جو الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو بھی دیوبندی وہابی اس کو یہ کہہ کر کے وائرل کرے کہ سنی مذہب میں یہ جائز ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس سے اس کو بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔
बात तो सही है। یہ بھی چھوٹا سا ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ گئے. یہ نصیحت کی باتیں تھیں. ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.